ملک الموت کو یہ علم عطا فرمایا کہ کس کی موت کب آنے والی ہے اور کون کس جگہ پہ مرنے والا ہے، یہ پتہ ہے، یہ پتہ اللہ نے دیا، یہ علم عطا کیا اللہ نے، تبھی تو وہ ہر اس شخص کی روح قبض کر لیتا ہے جس کی موت واقع ہونے والی ہے۔ اور ایک ریسرچ کے مطابق 1 سیکنڈ میں 2 آدمی کی موت ہوتی ہے، تو 1 منٹ میں 120 آدمی کی موت ہوئی، اور ہر شخص صرف حیدرآباد کے اس شہر میں تو نہیں مرتا، کوئی ہندوستان کے کسی اور شہر میں، کوئی سری لنکا کے کولمبو شہر میں، کوئی کینیڈا میں، کوئی پیرس میں، کوئی سڈنی میں، الگ الگ جگہوں پہ موت واقع ہوتی ہے۔ تو ایک ہی سیکنڈ میں اگر 2 جگہ پہ موت الگ الگ واقع ہوتی ہے، 1 منٹ میں 120 آدمی الگ الگ جگہوں پہ مرتے ہیں، تو یہ فرشتہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے جان لیتا ہے کہ کون کس وقت کہاں پر موجود ہے، تاکہ عین اسی وقت اس کی روح کو قبض کیا جائے۔ اور اسی طرح مہلت بھی نہیں دی جاتی، یہ ہوئی عام لوگوں کی بات، لیکن اللہ کے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم، ان کی شان اتنی ارفع و اعلیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کو یہ اختیار دیا جاتا ہے، وہ اگر چاہے دنیا میں رہنا چاہے تو رہ سکتے ہیں، اور اگر وہ آخرت کو پسند کرنا چاہتے ہیں تو آخرت کو پسند کریں۔ ہم کو یہ اختیار نہیں۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، اگر ہم پہاڑ کے اندر بھی چھپے ہوں، ملک الموت کے لیے کوئی بیریئر نہیں، کوئی پردہ نہیں ہے، وہ کہیں بھی ہم رہیں گے، ہماری روح قبض کر لے گا۔ لیکن انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی شان یہ کہ ان کو اللہ کی طرف سے اختیار دیا جاتا ہے، چاہے تو مزید دنیا میں رہے اور چاہے تو آخرت اختیار فرمائے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر جب گفتگو ہوتی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرمانا، اس باب پہ بھی کلام ہوتا ہے سیرت کی کتاب پر۔ جیسا میں نے کہا کہ عام لوگوں کی طرح روح قبض نہیں کی جاتی، انبیاء کرام کی شان الگ، ان کی اجازت سے اختیار دے کر اللہ تبارک و تعالی ان کی اجازت سے ان کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتوں کو مقرر فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے آخری حصے میں وصال شریف کے چند دن پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہدائے احد کے یہاں تشریف لے گئے، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں، حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم از پیئنگ اے فیئرویل وزٹ، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ الوداعی وزٹ فرما رہے ہیں شہدائے احد کو۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا، اور یہ فرمایا جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ میں اس وقت ایٹ دس ویری مومنٹ میں حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، حوض کوثر کو میں ایٹ دس ویری مومنٹ دیکھ رہا ہوں، اور اللہ نے مجھے تمام خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی ہے۔ اوتیت خزائن مفاتیح خزائن الارض، تمام زمین کی تمام خزانوں کی چابیاں اللہ نے میرے ہاتھ میں رکھ دی ہے، مجھے عطا فرما دی۔ اور مزید ارشاد فرمایا، مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ میری امت میرے بعد اللہ کے سوا کسی اور کو پوجا کرے گی، کسی اور کی عبادت کرے گی، میری امت شرک کرے گی، اس پر مجھے اس بات پر خطرہ نہیں کہ میری امت شرک کرے گی۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرما دیا، میں نے آپ کو ایسی تعلیم دی، ایسا میں نے آپ کو توحید کا باب پڑھایا، اللہ کی وحدانیت پر ایسا سبق سکھایا کہ میری امت کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرے گی۔ سبحان اللہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نصیحتیں فرمائی۔ اب اس حدیث میں ایک پوائنٹ یہ بھی ملتا ہے، ایک نقطے کی بات یہ بھی ملتی ہے کہ اس وقت وصال شریف کے چند دن پہلے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیوں فرمایا کہ میں اب بھی اس وقت حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں؟ حالانکہ حضور کی شان تو یہ ہے کہ ہر وقت ہر چیز سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے. اللہ نے ہر چیز روشن فرما دی، جس کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں ترجمہ فرمایا کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے یا رسول اللہ نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں جو آپ کی مبارک آنکھوں سے چھپی ہو، ہر چیز آپ پر روشن ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حوض کوثر بھی ہے، لیکن یہاں یہ سبق دینا مقصود بھی تو پایا جاتا ہے کہ اے میرے صحابیوں، یہ مت سمجھنا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں تو خالی ہاتھ، اب بھی میں حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں اور میرا ہاتھ خالی نہیں. آج اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں میرے ہاتھوں سے تقسیم ہوتی ہے، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، اور یہ حدیث پاک بخاری شریف ہی میں کئی جگہ پہ مذکور ہے. واللہ یعطی، اللہ عطا فرماتا ہے. انما انا قاسم، بے شک میں ہی تقسیم کرتا ہوں. اللہ از دا گیور، آئی ایم دی ڈسٹریبیوٹر، میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں. پتہ کیا چلا کہ اللہ کی ہر نعمت جو اللہ عطا فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں عطا فرماتا ہے، اور یہ بھی قرآن سے ثابت. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم اس بات پہ خوش ہو جاتے جو اللہ نے دیا اور اس کے رسول نے دیا. حالانکہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ ہی دینے والا ہے. اللہ is the one to bless us, Allah is the one to enrich us. But Allah Ta'ala stated in the Holy Quran, Surah Tawbah, how excellent it would be that they appreciate this saying that we are happy with what Allah and His Rasul has blessed us with. تو اللہ نے جو دیا، اللہ کے رسول نے جو دیا، اس سے خوش ہونا یہ مسلمان کی علامت. تو قرآن کریم کی اور بھی آیات ہے حدیث پاک کی روشنی میں جو کہ قرآن کی تفسیر ہے. یہ پتا چلا کہ آج بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے نعمتیں تقسیم فرماتے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیمار ہوئے اور بیماری کے وقت کچھ نمازیں، تقریباً 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو سونپی گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا قاصد کو کہ حضرت ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائے، مصلی سنبھالے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نماز لیڈ کیا، ایک وقت ایسا آیا کہ صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز میں ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 صحابہ کے ساتھ ان کے سہارے مسجد نبوی میں تشریف لائے. صحابہ کرام نماز کی حالت میں، بخاری شریف کی حدیث، ایک اور روایت کہ صبح کے وقت فجر کی نماز میں جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال شریف ہوا، فجر کی نماز میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں. صحابہ کرام پیچھے نماز پڑھتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے حجرے مبارک سے پردے کو اٹھایا. سبحان اللہ، صحابہ کرام کی آنکھیں بیتاب تھی کہ کچھ دنوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں ہوا. آنکھیں بے چین تھی. جیسے ہی پردہ اٹھایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، ایسا نور ظاہر ہوا پردے کے ہٹانے پر پوری مسجد نبوی روشن ہو گئی. صحابہ کرام نے محسوس کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھایا ہے. عین نماز کی حالت میں، غور سے سنیے، عین نماز کی حالت میں صحابہ کرام نے لیفٹ سائڈ اپنا چہرہ موڑا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہے ہیں. جو حضرات مدینہ شریف گئے ہیں، جو نہیں گئے اللہ تعالیٰ ان سب کو حاضری بار بار نصیب فرمائے.
مدینہ شریف میں جہاں پہ منبر شریف ہے اس کے لیفٹ سائڈ پہ حجرہ مبارک ہے. جب نماز ادا ہوتی ہے تو نماز کے دوران صحابہ کرام نے لیفٹ سائڈ مڑ کے دیکھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو. صرف صحابہ مقتدی نہیں بلکہ امام حضرت ابو بکر صدیق نے بھی دائیں بائیں طرف دیکھا. سبحان اللہ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں ارشاد فرمایا نماز میں کیا کر رہے ہو, نماز ٹوٹ گئی. نہیں, صحابہ جانتے تھے کہ ہم کعبے کی طرف منہ رخ کر کے بیٹھے ہیں. ہم تو کعبے کی طرف منہ رخ کر کے بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں بھی غلط دیکھتے فوراً اشارہ فرما دیتے, فوراً ارشاد فرما دیتے. لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہم کو کہ یہ غلط نہیں ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اپنی نماز کو کنٹینیو کرو. اللہ اکبر. اگر ہم نماز کی حالت میں قبلے سے ہٹ کر ہمارا سینہ پھیر دے تو نماز کا اعادہ ضروری. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چہرہ کرنے سے, سینہ کرنے سے نماز ٹوٹتی نہیں بلکہ نماز کنٹینیو, اور وہی نماز افضل نماز ہے. سبحان اللہ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اب پردہ ہٹا دیے. اسی کو اعلی حضرت امام اہل سنت نے یوں ترجمہ فرمایا کہ صحابہ کرام اس طرح ایک کیفیت میں جیسے یہ فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اٹھا دو پردہ, دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. اللہ اکبر. خیر, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس دن فجر کے نماز کے بعد صحابہ کرام کو نظر نہ آئے, اور اسی دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال شریف ہوا. اب وصال شریف سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ نصیحتیں فرمائی. ان میں سے ایک یہ کہ نماز کی تعلیم, نماز کو پابند رکھنے کی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نماز کے بارے میں یہ فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, ہم اس پر کتنا وقت نکال رہے ہیں, کتنی پابندی سے مسائل کو جانتے ہوئے فرائض اور واجبات کو صحیح طریقے سے ادا کرتے ہوئے ہم میں کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں. اگر کوئی غفلت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا تو آج اس 12ویں شب میں عہد کر لے کہ انشاءاللہ آئندہ کبھی جان بوجھ کے نماز نہیں چھوڑیں گے. اسی طرح نماز کے مسائل, ارکان کو جانتے ہوئے نماز پڑھنا یہ بھی ضروری ہے. جو ہم پر فرض ہے ان فرائض کا جو علوم ہے, جیسے نماز فرض تو نماز کا علم سیکھنا ہم پر فرض ہے, مسائل سیکھنا فرض ہے. روزے ہم پر فرض ہیں, روزوں کے مسائل سیکھنا فرض ہے. جو ہم پر فرائض ہے ان کے مسائل سیکھنا یہ بھی ضروری ہے. تو نماز انشاءاللہ العزیز صحیح ارکان کے ساتھ ادا کرنے کی ہم کوشش کریں گے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب سیدنا عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کے ہاتھ میں مسواک شریف دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا, خواہش ظاہر کی مسواک شریف کی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی مبارک دانتوں سے اس کو چبا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک شریف عطا فرمایا. یہ بھی سبق ملتا ہے کہ مسواک حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک اہم سنت ہے. اور دوسری بات, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہود و نصارہ پر لعنت بھیجی, انہوں نے انبیاء کرام کے مزاروں کو مسجد بنا دی. غور طلب بات ہے, انبیاء کرام کے مزاروں کو مسجد بنا دی. محدثین فرماتے ہیں کہ یہاں حدیث کا مطلب یہ کہ مزار شریف کے اوپر مسجد بنانا یہ منع ہے, اور مزار کی طرف وداؤٹ اینی بیریئر فیس کر کے نماز پڑھنا یہ منع ہے. کسی بھی مزار کی طرف فیس کر کے وداؤٹ اینی پردہ نماز پڑھنا یہ منع, اور مسجد قبر کے اوپر بنانا یہ منع. حدیث پاک میں
جیسا کہ بخاری شریف میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ایسی مسجد میں نماز ادا کی جس کے بابر میں قبرانی او ثلاثتن 2 یا 3 قبریں تھی. تو پتہ یہ چلا مزار شریف کے بازو میں مسجد ہو تو نماز ادا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. بخاری شریف میں حدیث مذکور. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس پر عمل بھی فرمایا اور اپنے شاگرد کو تعلیم بھی فرمائی کہ تم فلاں جگہ جا رہے ہو, وہاں ایک مسجد ہے, مسجد کے بازو میں 2 یا 3 قبریں ہیں, حضور نے وہاں نماز پڑھی, میں نے بھی نماز پڑھی, تم بھی وہاں نماز پڑھو. اللہ اکبر. تو یہ حدیث الگ ہے. مسجد قبر کے اوپر بنانا یہ منع ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی, ریسپیکٹ از ڈیفرنٹ, ورشپ از ڈیفرنٹ. ادب کرنا یہ الگ چیز ہے, عبادت کرنا الگ چیز ہے. اور سرکار نے یہ فرما کر بتا دیا کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ میری امت شرک کرے گی. مطلب یہ کہ تم اللہ کے نیک بندوں کی عبادت کبھی نہیں کرو گے, ہاں ان کی عزت تعظیم ضرور کرو گے. اور عزت و تعظیم کرنا یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے وقت جیسا کہ مشکات شریف کی حدیث ہے, سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اپنے والد محترم سیدنا امام باقر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں 3 دن تک حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حالانکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے, اللہ یہ پوچھ رہا ہے اے حبیب آپ اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ از آسکنگ ہاؤ آر یو فیلنگ, آپ اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنے آپ کو غم میں پا رہا ہوں. اب یہاں بھی ذہن سے یہ بات ہٹا دی جائے کہ غم سے مراد کیا یہ مراد کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے؟ کیا ان کو تکلیف ہوتی ہے؟ سکرات کی حالت ان کے لیے خراب ہے؟ معاذ اللہ, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ کئی احادیث شاہد ہے اللہ کے نیک بندوں کی روح ایسے نکالی جاتی ہے جیسے ایک جگ میں سے پانی کا قطرہ. ایک پانی کے جگ سے پانی کا قطرہ کتنی آسانی سے نکل جاتا ہے, اس طرح اللہ کے نیک بندوں کی روحیں نکالی جاتی ہے. یہ حدیث میں ہے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکرات کی حالت میں تکلیف ہو؟ یہاں مغمومن سے مطلب یہ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رحمت للعالمین ہے, ایسے کریم آقا ہے کہ تمام امت کی فکر کر رہے ہیں, امت کی فکر میں غم میں ہے کہ میری امت کی شفاعت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ سے امت کی شفاعت کے لیے دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے. اللہ اکبر. محترم سامعین, کتنے پیارے آقا ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم ہماری فکر میں لگے تھے اور آج بھی لگے ہیں, جیسا کہ حدیث پاک میں ہے حیاتی خیر لکم و وفاتی خیر لکم. دوسری روایت میں حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم, کہ میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے, میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے, میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے. تمہارے نیک اعمال کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کروں گا اور تمہارے گناہوں کو دیکھ کر تمہارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کروں گا. سبحان اللہ. یہ شان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہ آج بھی امت کے لیے مغفرت کر رہے ہیں. اور کیوں نہ ہو, اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی مغفرت کی دعا کیجئے اور تمام مسلمین مرد و عورت کے لیے دعا کیجئے. اور مؤمنین کا اطلاق ہر اس شخص پر آتا ہے جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ثابت ہوا کہ آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین نے دوسرے دن دوبارہ یہی سوال کیا, حضور نے دوبارہ یہی جواب دیا. تیسرے دن حضرت جبریل امین نے یہی پوچھا کہ اللہ پوچھ رہا ہے اے حبیب آپ اپنے آپ کو کیسا پاتے ہیں؟ تیسرے دن بھی یہی جواب. اور حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ ایک فرشتہ اور نازل ہوئے جن کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام
مشکات شریف کی حدیث بتاتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام 1,00,000 فرشتوں کے سردار، کتنے؟ 1,00,000 فرشتوں کے سردار، اور اس 1,00,000 فرشتوں میں ہر ایک فرشتہ 1,00,000 فرشتوں کا سردار. تو مطلب حضرت اسماعیل علیہ السلام is leader for 100,000 multiplied by 100,000 angels. 1,00,000 ضرب دے 1,00,000 کو، اتنے ملائکہ کے سردار حضرت اسماعیل علیہ السلام. اور حضرت ملک الموت بھی تشریف لائے اور اجازت چاہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حجرے میں داخل ہونے کی. علماء کرام محدثین فرماتے ہیں انبیاء کرام کی شان یہ ہے کہ ان کی روح مبارکہ اللہ کے حکم سے ان کے اختیار کے بعد ان کو اختیار دیا جاتا ہے. وہ دنیا میں رہنا چاہے مزید تو رہ سکتے، آخرت پسند کرنا چاہے تو آخرت پسند کرے. ان کے اختیار کے بعد بھی ان سے اجازت لے کے روح مبارکہ قبض کی جاتی ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ کہ صرف روح مبارکہ کے لیے اجازت نہیں، گھر میں داخل ہونے کے لیے بھی اجازت طلب کی جاتی ہے. حضرت جبریل امین کے ساتھ جب حضرت ملک الموت اجازت کے ساتھ تشریف لائے، حضرت جبریل امین نے فرمایا یہ ملک الموت ہے. ذرا توجہ دیجئے گا اس حدیث پاک پر جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ملک الموت نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ کہ آپ مجھے حکم دے تو میں آپ کی روح مبارکہ قبض کروں، اور اگر اجازت نہ دے تو یا رسول اللہ میں واپس چلا جاؤں. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ملک الموت کیا تم ایسا کرو گے؟ حضرت ملک الموت نے جواب دیا، یا رسول اللہ، اللہ کا حکم ہی یہی ہے کہ جو آپ فرمائیں مجھے وہی کرنا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا شان ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کی طرف دیکھا. حضرت جبریل امین نے فرمایا، یا رسول اللہ، اللہ آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، ملک الموت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ قبض کی. اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم وصال شریف سے چند دن پہلے بیماری کی حالت میں سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں کچھ بات فرمائی. سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کچھ فرمایا، وہ پھر ہنسنے لگی. سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا، اے فاطمہ بتاؤ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کون سا راز پیش کیا کہ پہلی مرتبہ تم روئی، دوسری مرتبہ تم مسکرائی، تم ہنس پڑی؟ اس وقت سیدہ فاطمہ زہرا نے نہیں بتایا. بعد میں سیدہ عائشہ نے جب قسم دی تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں پہلی مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ ہر سال حضرت جبریل امین ایک مرتبہ میرے ساتھ قرآن شریف کا دور کرتے ہیں. اس مرتبہ 2 مرتبہ دور کیا ہے اور یہ میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا. سیدہ فاطمہ الزہرا برداشت نہ کر پائی سرکار کی جدائی، رونے لگی. پھر دوبارہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے آ کے ملو گی. اللہ، تم مجھ سے آ کے ملو گی. وہ ہنس پڑی، خوش ہو گئی. اب اس حدیث پاک سے کیا بہترین نکات محدثین اشارہ فرماتے ہیں اور حدیث پاک سے صراحتاً ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا، اے فاطمہ، میرے گھر والوں میں سے میرے بعد سب سے پہلے آپ کا انتقال ہوگا، غیب کی خبر دے رہے ہیں. اور دوسری بات یہ فرما رہے ہیں کہ تم مجھ سے سب سے پہلے آ کے ملو گی. مردے سے ملنا ثابت کہاں، ملا تو زندوں سے جاتا ہے. تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ میرے آقا اللہ کے حکم سے اپنی مرضی سے روح قبض کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے جسموں میں دوبارہ حیات عطا فرما دیتا ہے، تبھی تو ملنا ثابت ہوا. سبحان اللہ. اور آپ کے یہاں کے بہت مشہور عالم دین محدث دکن حضرت علامہ عبداللہ شاہ صاحب، قاضی عبداللہ شاہ صاحب، جن کی کتاب نور المصابیح حنفی مشکات شریف کے نام سے جو مذکور ہے، نور المصابیح میں
السلام علیکہ ایھا النبی کے باب میں اس پر بہت نفیس بحث فرمائی عبداللہ شاہ صاحب نے. وہ فرماتے ہیں جس کا نچوڑ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ اللہ کے حکم سے قبض کی گئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روح مبارکہ کو کہاں رکھا جائے؟ حدیث پاک کی روشنی میں مسلمانوں کی روحیں کچھ ان کی قبروں پہ ہوتی ہے، کچھ ارواحیں چائے زمزم کے پاس ہوتی ہے جس کا جیسا مرتبہ، کچھ ارواحیں آسمانوں پہ رہتی ہے، کچھ روحیں جنت کی سیر کر کے آتی ہے جیسے شہداء کی روح کے بارے میں تذکرہ ہے، اور کچھ روحیں اللہ کے عرش کا طواف بھی کرتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی روحیں اپنے مراتب کے حساب سے زمزم کے پاس ہے، آسمانوں میں ہے، دوسرے آسمان میں، ساتویں آسمان میں، عرش پر ہے، جنت کی سیر کرتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کہاں رکھا جائے؟ آسمان میں رکھا جائے؟ آسمان تو حضور کے نور کا صدقہ ہے، آسمان تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ بنا. کیا عرش پر رکھا جائے؟ تو حدیث جابر بتاتی ہے کہ عرش اللہ کے نور سے پیدا کیا گیا، وہ بھی تو حضور کا صدقہ ہے. کیا جنت میں رکھا جائے؟ تو جنت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پراپرٹی ہے، جنت تو حضور کی پراپرٹی ہے. تو اب نتیجہ یہ نکلا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو رکھنے کے لیے حضور کے جسم اطہر سے بہتر کوئی جگہ نہیں، حضور کے جسم اطہر سے بہتر کوئی جگہ نہیں. Thus the ruh of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam was given back to his blessed body. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ دوبارہ ان کے جسم اقدس میں دے دی گئی، اور یہی حال تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ ہیں، جیسا کہ امام بیہقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب حیات الانبیاء میں تذکرہ فرمایا، جیسا کہ امام جلال الدین سیوطی شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انباء الاذکیاء فی حیات الانبیاء میں تذکرہ فرمایا، اور اسی طرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جذب القلوب الی دیار المحبوب میں فرمایا. اسی طرح حضرت علامہ امام تقی الدین سبکی شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب شفاء السقام فی زیارت خیر الانام میں تصنیف فرمایا، اور اسی کا نچوڑ آپ کے یہاں کے محدث دکن نے اپنی کتاب نور المصابی میں اس کی وضاحت بھی فرما دی. اللہ اکبر. تو کیا پتا چلا؟ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی مبارک ارواحیں ان کے جسموں میں واپس ڈال دی جاتی ہے، اور یہی حال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روح مبارکہ کے ساتھ ہوا. مطلب کیا؟ روح مبارکہ کا جدا ہونا اللہ کے حکم کے مطابق، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل ہوئی، بعد میں دوبارہ روح مقدسہ دی گئی. اور ہمارا عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم موت کا مزہ چکھنے کے بعد جسمانی حیات کے ساتھ اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور جہاں چاہے جا سکتے ہیں. اللہ اکبر. اور اسی طرح موت کا مفہوم اگر کسی نے غلط سمجھ لیا کہ موت سے آدمی بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے، تو ذہن میں رکھ لیجئے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. مزہ چکھنے کے لیے روح کا باقی رہنا ضروری ہے. اگر روح کا باقی نہ پایا گیا تو مزہ کہاں سے چکھا؟ تو مطلب موت کا یہ ہوا سپریشن آف دی روح فرام دی باڈی، روح کا جسم سے الگ ہونا، یہ ہے موت کا مطلب. تو ہماری اور آپ کی موت اس طرح ہے کہ روح بدن سے نکل گئی. انبیاء کرام کی شان یہ ہے کہ نکالنے کے بعد ایک مومنٹ کے بعد واپس ان کو عطا کی جاتی ہے. اسی کو اعلی حضرت امام اہل سنت نے یوں فرمایا، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ بس آنی ہے. انبیاء کرام کو بھی موت آنی ہے مگر ایک آن کے لیے، ایک مومنٹ کے لیے، اس کے بعد حسب سابق ان کی وہی جسمانی زندگانی ہوتی ہے. اللہ اکبر. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان یہ کہ پہلے سے پلاننگ کے ساتھ سب بتا رہے ہیں، موت شریف سے پہلے، وصال شریف سے پہلے حالات سے آگاہ فرما رہے ہیں. ایک خطبے میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ چاہے تو دنیا میں رہے، چاہے تو آخرت اختیار کرے. اس بندے نے آخرت کو اختیار کیا. صحابہ کرام ایسے سن رہے تھے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
زارو قطار رونے لگے. صحابہ کرام they were astonished, تعجب کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق کیوں رو رہے ہیں؟ سرکار تو کسی ایک بندے کے بارے میں فرما رہے ہیں. جب وصال شریف قریب آیا, وصال شریف کے بعد صحابہ کرام نے سمجھا کہ حضرت ابو بکر صدیق ہم میں سب سے بڑے عالم, انہوں نے سمجھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی بارے میں فرمایا کہ ایک بندے نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو اختیار کر لیا. وصال شریف کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو کہاں رکھا جائے. سبحان اللہ. اس پر جب گفتگو ہوئی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے کہ اللہ کے نبی کی روح جہاں قبض کی جاتی ہے وہی ان کی تدفین کی جائے. جہاں ان کی روح مبارکہ قبض کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اسی جگہ کو ان کے لیے پسند فرماتا ہے. تو یہ نتیجہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ روح مبارکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے مبارکہ میں پرواز کی ایک مومنٹ کے لیے, اسی لیے ان کے حجرے مبارک میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو رکھا گیا. اب دوسری بات یہاں سوچنے کی یہ ہے کہ اللہ کو وہی جگہ پسند ہے جہاں انبیاء کرام کی ارواح قبض کی گئی, اسی جگہ پہ مدفون, اسی جگہ پہ تدفین کرنا اللہ کو پسند ہے. ان ادر ورڈز اللہ has selected these places for his blessed chosen prophets of اللہ تبارک و تعالی. اللہ نے اس جگہ کو اپنے محبوب بندوں کے لیے چن لیا ہے, پسند فرما لیا ہے. پتہ چلا جہاں جہاں اللہ کا نبی آرام فرما رہے ہیں وہ جگہ اللہ کی پسندیدہ جگہ ہے, اسی لیے ہم انبیاء کرام کی مزاروں پہ حاضری دیتے ہیں کہ وہاں سے ہم برکتیں حاصل کریں. حدیث پاک کو اگر عشق رسول کی روشنی میں سمجھیں گے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. قرآن کی آیتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پڑھیں گے بہت مواد ملتے ہیں. تبھی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا, ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال, اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ. سب سے پہلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے حب نبیکم, اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. محترم حضرات, جن کے یہاں بچے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اولاد سے نوازے, نیک اور صالح اولاد سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کو ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ. سب سے پہلی بات جو فرمائی اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. اس کے بعد فرمایا نبی کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ. اس کے بعد فرمایا قرآن کی تلاوت. اب محدثین اشارہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قرآن کی بات کیوں نہیں فرمائی جو کہ ہدی للناس ہے, لوگوں کے لیے ہدایت ہے. ہدی للمتقین, متقیوں کے لیے بھی ہدایت ہے. سب سے پہلے قرآن کی بات کیوں نہ آئی؟ سب سے پہلے نبی کی بات, اس کے بعد نبی کے اہل بیت کی محبت. سبحان اللہ. محدثین فرماتے ہیں کہ بات اصل میں یہ ہے قرآن کریم اگر نبی اور آل نبی کی محبت میں پڑھو تو سب کچھ ملے گا, اور نبی اور آل نبی اور صحابہ کی محبت کے علاوہ قرآن پڑھو گے جیسا کہ حضور نے فرمایا لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو برا مت کہو. تو نبی, آل نبی اور اللہ کے نبی کے صحابہ کی محبت میں جو قرآن پڑھے اس کو ہدایت ملے گی, اور جو محبت کے علاوہ پڑھے گمراہیت کے سوا کچھ نہیں. یہ بھی تو قرآن کا فیصلہ ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. کئی لوگ قرآن سے گمراہ ہوتے ہیں, کئی لوگ ہدایت پاتے ہیں. ہدایت کون پاتا ہے؟ جو نبی اور آل نبی کی محبت میں قرآن کی تلاوت کرے. سبحان اللہ. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے پلاننگ کے ساتھ دنیا سے تشریف لے گئے, یہ درس دینا چاہتے ہیں کہ میرے جانے کے بعد ایسا مت سمجھنا کہ دنیا سے میرا تعلق ختم ہو گیا. ارے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے نیک بندے کے لیے یہ پوری دنیا جو تقریباً 25,000 میل کے ڈسٹنس پر پھیلی ہوئی ہے, دی ہول آف ارتھ, پوری دنیا جس کا ڈسٹنس آپ دیکھیں تو سنگاپور سے نیو یارک جانے کے لیے 800-900 میل کی سپیڈ میں جو فلائٹ جاتی ہے 800-900 کلومیٹر کی سپیڈ میں اس کو 16 گھنٹے تقریباً چاہیے. تب بھی یہ ایسٹ اور ویسٹ نہیں ہوا. اتنی بڑی دنیا جو تقریباً 25,000 میل کے ڈسٹنس پر پھیلی ہوئی ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نیک بندے کے لیے عالم برزخ میں یہ دنیا ماں کے پیٹ کی طرح ہے. اتنی بڑی دنیا اب ماں کے پیٹ کی طرح ہے, یعنی بہت چھوٹی ہے.
اسی دنیا میں رہ کر سیدنا سرکار غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا نظرت الی بلاد اللہ جمع کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کی عطا سے اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ۔ اسی طرح اللہ کے تمام اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت دی۔ ہمارا ایمان ہے خواجہ ہندوستان خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری دنیا کو ایسے دیکھ رہے جیسے ہاتھ میں رائی کا دانہ۔ تمام اولیاء کرام کی یہ شان ہے، اس لیے کہ بخاری شریف کی تو حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسا کہ حدیث قدسی ہے، میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ اللہ آنکھ سے پاک، ہاتھ سے پاک، پیر سے پاک، مطلب کیا ہوا؟ ان کی آنکھ میں وہ طاقت دیتا ہوں، وہ دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھ سکتے، وہ سنتے ہیں جو تم نہیں سنتے، وہ کرتے ہیں جو تم نہیں کرتے۔ تو اس دنیا میں رہ کر پوری دنیا، اتنی بڑی دنیا ان کے لیے معمولی، اب عالم برزخ میں دنیا ہی ماں کے رحم کی طرح ہو گئی تو اور آسانی سے دیکھ سکے کہ نہیں؟ تو جب اللہ کے نیک بندوں کا یہ حال ہے اس ٹیمپرری ورلڈ میں، دنیا تو ٹیمپرری ہے نا، کیا سب کو ہمیشہ رہنا ہے؟ نہیں، پیدا ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ایک دن موت آنی ہے۔ تو اس ٹیمپرری ورلڈ میں جو مسلمان کے لیے قید خانہ ہے، قید خانے میں رہ کر اللہ کے نیک بندوں نے اللہ اور رسول کی اطاعت کر کے وہ مقام پا لیے کہ پوری دنیا ان کے نظروں کے سامنے۔ اب جب اللہ سے زیادہ قرب ہو چکا، وصال کے بعد ٹیمپرری ورلڈ سے پرماننٹ ورلڈ کی طرف جانا، اللہ کی رحمت سے قرب بڑھنا ہوا، اللہ کی رحمت سے اور قریب ہونا ہوا۔ تو اب آپ مجھے بتائیے، ایک شخص قید خانے میں رہ کر اتنی طاقت اللہ سے پاتا ہے، اب جب آزاد ہو چکے، آخرت کی طرف پہنچ گئے، اللہ سے قرب بڑھ گیا، تو اللہ تعالیٰ طاقت کو چھین لے گا یا مزید عطا فرمائے گا؟ مزید عطا فرمائے گا۔ تو اللہ اپنے حبیب کے غلاموں کو مزید طاقتیں عطا فرماتا ہے۔ اس سے یہ سبق ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مجھے مردہ مت کہنا، اللہ کے حکم کے مطابق میری اجازت سے روح قبض کرنے کے بعد واپس روح مبارکہ مجھے بھی دی جاتی ہے، تمام انبیاء کرام کو بھی عطا کی جاتی ہے، اور ہم قبروں میں زندہ ہیں اور دعائیں بھی دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے، امت کی بخشش کی دعائیں بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب جو شخص یہ کہے، کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ 12 ربیع الاول شریف سرکار کی ولادت کا بھی دن ہے، سرکار کے وصال کا بھی دن ہے، اس میں اختلاف ہے وصال کے دن میں اختلاف میں پڑھنا نہیں چاہتا۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ 12 ربیع الاول وصال کا بھی تو دن ہے، تو کیوں موت کی خوشی مناتے ہو کیا؟ تو جواب آپ کو اب دینا ہے، موت تو ایک آن کے لیے آئی تھی، اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق اب تو وہ زندہ ہے۔ جب زندہ ہے تو ہم نے مردے کا میلاد کہاں منایا؟ ہم تو میلاد زندہ نبی کا مناتے ہیں۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ذہن میں رہیے محترم حضرات، ذہن میں رکھیں اس بات کو، ہم کسی مردے کا ذکر نہیں کرتے، ہمارے نبی آج بھی زندہ ہے، اور یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کوئی آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کرے، آج چونکہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے کہ ہمیں تعلیم کہاں سے حاصل کرنی چاہیے۔ گوگل سرچ میں چلے گئے، جو جواب آیا قبول کر لیے، ذہن میں کنفیوژن پیدا ہو گئے۔ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، ذہن سے غور کرے، ذہن پہ زور دیجئے، اس بات پہ توجہ دیجئے، علماء اہل سنت کی بارگاہ میں آ کر ادب سے مسئلہ پوچھئے، حدیث کی تشریح پوچھئے، آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ محترم حضرات، شیخ الاسلام ابن تیمیہ اپنی کتاب اقتداء الصراط المستقیم میں لکھتے ہیں کہ جس طرح کرسچینز عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں، اس طرح میلاد منانا نہیں چاہیے۔ بات صحیح ہے، اس لیے کہ کرسچینز عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان کے کرتے ہیں، ہم تو اللہ کا نبی مانتے ہیں، تو سملیرٹی تو ہے ہی نہیں۔ ابن تیمیہ لکھتے ہیں
اس طرح مت مناؤ. اگر کسی مسلمان نے اللہ کے نبی کی محبت میں، اللہ کے نبی کی تعظیم میں اگر میلاد منایا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرمائے گا. یقیناً اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرمایا. اقتداء الصراط المستقیم کتاب آن لائن ورژن بھی موجود ہے، جا کے دیکھ سکتے ہیں. اللہ اکبر. محترم حضرات، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ نبی کی دشمنی میں یہاں جمع ہوئے ہیں یا محبت میں جمع ہوئے ہیں؟ آپ نبی کی گستاخی میں جمع ہوئے یا تعظیم میں جمع ہوئے؟ تعظیم میں جمع ہوئے، محبت میں جمع ہوئے. ارے جن کو دوسرے مانتے ہیں، ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ جو نبی کی تعظیم میں، نبی کی محبت میں میلاد منائے یقیناً اس کو ثواب عطا کیا جائے گا. تو ہمیں میلاد سے روکنا یہ غلط بات ہے، اس لیے کہ ہم نبی کی تعظیم میں مناتے ہیں، دشمنی میں کوئی نہیں مناتا. اور نبی کو مردہ سمجھ کر نہیں مناتے، زندہ سمجھ کر مناتے، اور موت کا انکار بھی نہیں کرتے. اللہ کا حکم ہے، موت آئی، سب کو آنی ہے، لیکن انبیاء کرام کو ایک آن کے لیے موت آتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور محترم حضرات، محمد بن عبد الوہاب نجدی کے بیٹے شیخ عبداللہ اپنی کتاب مختصر سیرت الرسول میں لکھتے ہیں کہ بخاری شریف کی جو حدیث ہے، ابو لہب کو مرنے کے بعد اس کے گھر والوں میں سے، جیسا کہ روایت میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، خواب میں دیکھا، پوچھا اے ابو لہب کیا حال ہے؟ ابو لہب نے کہا کیا بتاؤں، آپ لوگوں سے جدائی کے بعد عذاب میں مبتلا ہوں. حدیث تو بہت مشہور ہے، لیکن جو نقطہ میں بتانے جا رہا ہوں اس پہ غور کیجئے گا. ابو لہب نے کہا کہ موت کے بعد بہت عذاب میں مبتلا ہوں، لیکن پیر کے دن عذاب میں کمی ہوتی ہے اور اس انگلی سے مجھے پانی ملتا ہے. پیر کے دن عذاب میں ریڈکشن اینڈ آئی گیٹ واٹر فرام دس فنگر ایز ویل. وجہ کیا کہ اسی انگلی کے اشارے سے میں نے میری لونڈی سوئیبا کو آزاد کیا تھا. آزاد کرنا خرچہ ہے کہ نہیں؟ ایک قیمت تو ہے نا غلام کی، لونڈی کی ایک قیمت ہے، تو اس کو آزاد کرنا خرچ کرنا ہوا. اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد شیخ عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نجدی اپنی کتاب مختصر سیرت الرسول، جو کہ آن لائن میں بھی موجود ہے اور جو چاہے مجھ سے بھی لے سکتے ہیں، میرے پاس ایک امیج بھی موجود ہے، وہاں لکھتے ہیں کہ ابن قیم جوزی اسٹیٹس. ابن قیم جوزی کون؟ ابن تیمیہ کا اسٹوڈنٹ. ابن قیم لکھتے ہیں کہ جب ابو لہب ایسا کافر جس کی مذمت میں قرآن کی آیت نازل، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب ایسا کافر جس کی مذمت میں قرآن کی آیت نازل، فما حال المؤمن الموحد من امته صلی اللہ علیہ وسلم یسر بمولدہ صلی اللہ علیہ وسلم. شیخ عبداللہ بن عبد الوہاب نجدی لکھتے ہیں جب ابو لہب جیسے کافر کا یہ حال ہے، جبکہ کافر کو دنیا میں جزا دی جاتی ہے، جو نیک کام کیا اللہ دنیا میں جزا عطا کرے، آخرت میں کوئی جزا نہیں، لیکن نبی کی محبت کی وجہ سے قبر میں بھی جزا مل رہی ہے، اور وہ بھی بحیثیت نبی نہیں، بحیثیت بھتیجے کے. بحیثیت بھتیجے کے خرچ کرنے پر یہ اجر ملا کہ عذاب میں کمی ہوئی. شیخ عبداللہ بن عبد الوہاب نجدی ابن جوزی کے حوالے سے لکھتے ہیں جب اس کافر کا یہ حال ہے، فما حال المسلم الموحدی، اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمان موحد کا کیا حال ہوگا جو حضور کی ولادت میں خوشی منائے. یسر بمولدہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے نہیں لکھا، انہوں نے لکھا ہے. اللہ اکبر. محترم حضرات، کیا پتا چلا میلاد شریف منانا یہ کوئی بدعت نہیں، یہ کوئی حرام نہیں، بلکہ حضور کی ولادت کا ذکر کرنا یہ تو اللہ کی سنت ہے. اور جو بھی کسی وجہ سے کنفیوژن میں پڑ گئے ہو کہ ہم 12 وصال کی تاریخ کو کیوں میلاد منائے، تو اب ذہن کھل جانا چاہیے کہ ہمارے نبی مردہ نہیں، ہمارے نبی زندہ ہے. زندہ رکھا کس نے؟ اللہ نے رکھا. اللہ قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ کی قدرت کو لمٹ کرنے والے ہم کون ہیں کہ اللہ دنیا میں طاقت دے، موت کے بعد طاقت نہ دے؟ ارے اللہ قادر ہے، جو چاہے جیسے چاہے کرے. ہم کون ہوتے ہیں اللہ کی لمٹ کو باؤنڈ کرنے والے؟
محترم حضرات، الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب اسد الدین اویسی صاحب کو اور اراکین کو اور دیگر منتظمین کو کہ اتنا بڑا تاریخی جلسہ ہر سال منعقد کرتے ہیں. اور محترم حضرات، آپ کے ایمان و عقیدے کی پختگی کی علماء اہل سنت کوشش کرتے ہیں. آپ پر یہ ضروری ہے کہ آپ علماء اہل سنت کے پاس آ کر آپ کے ڈاؤٹس جو بھی ہو اس کو کلیئر کریں. کوئی بھی کنفیوژن پیدا ہو جائے اس سے آپ ذہنوں کو خراب مت کر لینا. الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہماری جتنی بھی پریکٹسز ہے وہ کوئی بھی قرآن و حدیث سے خالی نہیں. تمام پریکٹسز آف اہل السنت والجماعہ آر ٹوٹلی اینڈ ایگزیکٹلی ایبسلیوٹلی بیسڈ آن دی قرآن اینڈ حدیث آف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو نصیحتیں فرمائی وصال شریف کے وقت، اس میں سے جو نصیحت نماز کی ہے اس نماز کی پابندی کرنا، یہ بھی ایک مقصد ہے محفل میلاد میں بیان کرنے کا. یہ ایک ایڈوکیشن ہے. وصیت فرمائی رشتہ داروں کا خیال رکھنے کا، والدین کی تعظیم کرنے کا، پڑوسیوں کا حقوق ادا کرنے کا. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک برڈن ہے. کیا یہ نہیں ہوتا آج کل؟ آج کا جوان یہ نہیں سوچتا کہ والدین بوڑھے ماں باپ برڈن ہو چکے ہیں، ایک بار ہو چکے ہیں. اگر ہماری دادا دادی نے ہمیں پانی کا گلاس مانگا، ہم سے کہا کہ بیٹا آ کے ذرا بیٹھو، بور ہوتی ہوں ذرا بات کرے، تو ہم اس کو برڈن محسوس کرتے ہیں. حالانکہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہل تنصرون وترزقون الا بدعفائکم، جو تمہیں روزی دی جاتی ہے، جو کامیابی دی جاتی ہے، یہ ضعیف اور کمزور کی وجہ سے دی جاتی ہے. تو اگر ہمارے گھروں میں ضعیف اور کمزور لوگ موجود ہیں تو ان کو برڈن مت سمجھنا، انہی کے سبب اللہ تعالیٰ روزی عطا فرماتا ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد کا مقصد یہی قرآن کی تلاوت ہو، حضور کی تعریف ہو اور سیرت مبارکہ کے مختلف گوشوں پر تقریریں ہو تاکہ ایڈوکیشن ملے، اور ایڈوکیشن کبھی بھی بدعت ہو نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حیات رکھے، اسی پر موت عطا فرمائے اور موت کے وقت غریب نواز کے دیدار کے ساتھ دنیا سے اٹھائے. اور اللہ تبارک و تعالی جس طرح ہمیں اللہ نے اپنے حبیب کا خادم بنا کر رکھا ہے، اسی طرح جنت میں بھی حضور کا خادم بنا کے رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جناب